قال الله عز وجل واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر اور اچھائی اور بھلائی مقدر کر دے، لکھ دے، اور آخرت میں بھی ہمیں خیر عطا فرما۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، رحمت میری ملے گی مگر تقسیم اس کی یہ ہوگی کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت ان کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے تعلق ٹھیک رکھنے والے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو اپنے مال کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں ہم ان پر اپنی رحمت نشاور کریں گے۔ عزیز بھائیوں، میں نے تذکرہ کیا تھا کہ عید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کا تعارف اس کے ناموں اور اس کی صفات کے ذریعے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ موضوع ساری کائنات سے زیادہ اہم موضوع ہے، اس سے زیادہ اہم موضوع کوئی نہیں۔ کوئی تقریر کرتا ہے حالات حاضرہ پر، کوئی بات کرتا ہے سیرت مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بات کرتا ہے صحابہ کرام کی شان میں، کوئی اپنے اولیاء کے سچے جھوٹے قصے بیان کرتا ہے، کوئی ان کی کرامتیں بیان کرتا ہے۔ یہ سب موضوعات جمعے میں بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی معرفت کا بیان، اللہ کے ناموں کا بیان، اس کی صفات کا بیان، اس کا اور ان موضوعات کا اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ وہ سب مخلوق کی بات کرتے ہیں اور یہ خالق کی بات ہے۔ اس سے بڑی اس کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خالق کی بات ہے۔ ایک آدمی مضمون لکھتا ہے محمد علی جناح پر، ایک لکھتا ہے ڈاکٹر اقبال پر، ایک لکھتا ہے عمر اور ابو بکر پر، عثمان اور علی پر، ایک لکھتا ہے انبیاء پر، اور ایک لکھتا ہے کائنات کے رب پر۔ بہت فرق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا بیان یہ ایمان کا بیان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یہ سب سے افضل ہے۔ تو یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ ایمانیات میں بھی سب سے اعلیٰ بات ہے کہ رب ذوالجلال کا تعارف کیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا خوف، اس کی تعظیم تب ہوتی ہے جب اس کا تعارف ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر لوکل بس پر میں جا رہا ہوں، سیٹ نہیں ملی تو کوئی سواری کہہ سکتی مولوی صاحب سیدھا ہو کر کھڑا ہو، گاڑی ہلتی ہے تو تیرا وزن مجھ پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں کوئی مجھے جاننے والا بیٹھا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی شاگرد بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ بات کرے گا؟ فرق تو کوئی نہیں، میں تو وہی ہوں۔
جو چند ایک منٹ پہلے جو جس کو یہ کہا جا رہا تھا وہ میں ہی ہوں، اور اس کے بعد جب آپ نے مجھے دیکھا تو میں ہی ہوں، میں تو وہی ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ وہ مجھے جانتا نہیں تھا اور آپ مجھے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں تو میرا احترام کریں گے، وہ نہیں جانتا تو احترام نہیں کرے گا۔ ذات کی خوبیاں الگ بات ہے، مگر اس کی خوبیوں کو کوئی جانتا نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ رب رحمان خوبیوں کمالات والی ذات ہے، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عظمت اور وقار کا خیال کون کرے گا؟ جو اسے جانتا ہے، جو اسے جانتا ہے، جو اس کی معرفت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اسے جانتا نہیں وہ اس کے وقار کا خیال نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوگا جو اس کو جانتا ہے، جو اس کو جانتا نہیں وہ اس سے کیا ڈرے گا؟ تو اللہ کا خوف، اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کا وقار، اس کی شان، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، یہ سب باتیں بعد میں، سب سے پہلے کہ ہم اس کو پہچانیں وہ ذات کن کن کمالات کی مالک ذات ہے۔ اور اس کے کمالات کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ اس کے ناموں سے، اس کے ناموں کے اندر موجود صفات سے، ان کو پہچاننے سے رب کا تعارف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ لونڈی میری بکریاں چرا رہی تھی، اس نے سستی کی، بھیڑیا آیا بکری کھا گیا، مجھے اس پر غصہ آیا، میں نے اس کو تھپڑ مارا، پھر مجھے اس پر ترس آنے لگ گیا، اب میں سوچ رہا ہوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں اس کو آزاد ہی کر دوں، بس ایک ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ مومن ہے تو میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، آپ اس کا امتحان لے لیں، ٹیسٹ لے لیں۔ آپ نے اس کو 2 سوال کیے 50-50 نمبر کے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق سوال ہے۔ یہ نہیں پوچھا اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کو مانتی ہو؟ یہ نہیں پوچھا ایک رب مانتی ہو زیادہ معبود مانتی ہو؟ کیونکہ اس زمانے میں تو زیادہ مسئلہ یہ بنا ہوا تھا کہ لوگ ایک سے زیادہ معبود مانتے تھے، بلکہ فرمایا این اللہ، اللہ تعالیٰ ہے کہاں؟ کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمانوں پر۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، جاؤ اس کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے، اس کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں۔ اگر یہی سوال آج کے معاشرے میں کیا جائے، آپ جا کر کر لینا، آپ اپنے محلے کے لڑکوں سے کر لینا، آپ اپنے علماء سے کر لینا، آپ اپنی عوام سے کر لینا، میں دعوے سے کہتا ہوں 90 سے زیادہ فیصد لوگ فیل ہو جائیں گے، 90 سے زیادہ فیصد لوگ فیل ہو جائیں گے۔ غور کرو میں کیا بول رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ایمان پرکھنے کے لیے جو امتحان کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کے 90 سے زیادہ فیصد مسلمان فیل ہو جائیں گے۔ ان کے پاس یہ جواب نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جائی ہے، ہر جگہ، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ ہمہ اوست کا نتیجہ کا نظریہ، وحدت الوجود کا نظریہ، ابن عربی کا نظریہ کہ ہر چیز ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔
ڈرامے میں ابن عربی کو لایا، حالانکہ اس کا زمانہ کوئی اور ہے، ڈرامے والوں کا زمانہ کوئی اور ہے۔ جس دور پر ڈرامہ بنایا گیا وہ زمانہ اور ہے، ابن عربی کا زمانہ اور ہے۔ اس کو گھسیٹ کر کیوں لائے؟ تاکہ وہ اپنے بڑوں کا تمہیں تعارف کروا سکے۔ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ ہر چیز ہی رب ہے، ہر چیز میں رب نہیں، ہر چیز ہی رب ہے۔ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ہر چیز رب ہی رب ہے۔ نعوذ باللہ۔ چور چوری کرے، تھانے دار اس کو جوتی مارے، دونوں میں رب ہے، نعوذ باللہ، دونوں ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ بدکار بدکاری کرے، دونوں میں رب ہے، دونوں ہی رب ہے، نعوذ باللہ۔ مخلوق اور خالق دو نہیں، یہاں خالق ہی خالق ہے، بس یہ نظریہ اس کا۔ کوئی کہتا ہے ہر جگہ، کوئی کہتا ہے ہر چیز رب ہے، کوئی کہتا ہے، اس سے پوچھو کہ جہاں گٹر ہے، گندا ہے، گندے نالے ہیں، وہاں بھی رب ہے، تو سوچ میں پڑ گیا، کہتا ہے نہیں وہاں تو نہیں، تو پھر کہاں رب؟ تو کہا کہ اللہ کہیں نہیں ہے، اللہ لامکاں ہے۔ لامکاں کا کیا مطلب؟ کہیں نہیں ہے، اللہ کہیں نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سے میں کہوں کہ لائبریری میں کتاب تلاش کرو، آپ کہو جی کہیں نہیں ہے، میں نے سب دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے، کیا مطلب؟ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ لامکاں ہے، لامکاں سے صدا ہوئی سوئے آسماں، پھر چلے نبی بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدا لامکاں سے ہوئی، گئے آسماں کی طرف، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب صدا لامکاں سے تو جانا بھی لامکاں ہی چاہیے تھا، اور جب گئے آسمان کی طرف تو پھر رب بھی آسمان پر ہی ہوا، مگر نہیں، نہ کوئی بولنے والا سوچتا ہے، نہ کوئی سننے والا سوچتا ہے، نہ سننے اور سمجھنے کا کوئی رواج ہے۔ یہاں تو تقلید ہے، جو کہا جائے مان لو اور اوپر سے سبحان اللہ بول دو، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا باب ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سیر کروائی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف لے گئے۔ آسمان اوپر ہے، باقاعدہ حدیث میں وضاحت ہے کہ براق پہ جبریل امین لے کر جا رہے ہیں اور آسمان پر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو پیغام ملا تھا آنے کا؟ جی بالکل ملا تھا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، تیسرے کا کھولا گیا۔ ان سب باتوں کو چھوڑ دو اور کہو کہ اللہ لامکاں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کہیں نہیں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں گھسا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک دل بنا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، ٹھا دے جو کچھ ٹھہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاویں، رب دلاں وچ رہندا، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ ساری کائنات سے بڑا ہے، تیرے دل میں آ گیا۔ جہاں تو بدکاری کی سوچیں سوچتا ہے وہاں ہے وہ، جہاں تو چوری کے پلان بناتا ہے وہاں رب ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، یہ خالق بڑا ہے، مخلوق بڑی ہے۔ بولو اللہ اکبر، ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب خالق بڑا ہے، اتنا بڑا آسمان بنا دیا، یہ مخلوق ہے اور وہ اس سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے
کرسی کی اوقات یہ ہے کہ جیسے بہت بڑے چٹیل میدان میں چھوٹا سا انگلی میں ڈالنے والا چھلا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، اور کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی پوری کائنات کی اوقات یہ ہے جیسے بہت بڑے میدان میں چھوٹا سا ہلکا چھلا ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اس سے بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کی ایک بات بتانے کی اجازت ملی ہے، ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ، اس کے کان کے نرم حصے سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ مسیرۃ 700 عام، 7 صدیاں کوئی چلتا رہے تو پورا ہوتا ہے۔ یہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے، اور وہ تیرے دلوں کے اندر گھس گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کا تذکرہ یہ سب سے زیادہ عظمت والی بات ہے، سب سے زیادہ اہمیت والی بات ہے، یہ ایمان بڑھانے والی بات ہے، اللہ کا تعارف کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے نام کافی سارے ہیں، ان کی اگر شرح بیان کی جائے، ہر نام اس کے اندر ایک چیز ہے، نئی چیز ہے، نیا علم ہے، ایک نئے زاویے سے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ایک ہی موضوع پر بات ہو رہی ہے، ہر موضوع الگ ہے کیونکہ نام الگ ہے۔ اگرچہ موضوع اسماء و صفات کا ہے مگر نام تو مختلف ہیں، ان کے معانی مختلف ہیں، ان کے دلائل مختلف ہیں، اور ان سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، ان سے جو تعارف پیدا ہوتا ہے، اس کے جو تقاضے جسم پر، انسان کی جان پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں ہر ناموں کے الگ الگ ہیں۔ اس لیے یہ ایمانیات کا چیپٹر ہے، بہت اہتمام کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس پر بہت غور کرنا ضروری ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ ایک زمانہ تھا پوری کائنات میں، پوری دنیا اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ مہدی، ہادی، ہارون الرشید کے بھائی، ان کے رشتہ دار، عباسی خاندان کے بادشاہ، ان کے زمانے میں کام کرنے کا تھا کوئی نہیں، مسلمان سٹیبل تھے، کسی قسم کا کوئی خطرہ تھا نہیں، تو انہوں نے یونان کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع کروا دیا۔ بڑے بڑے مترجم بیٹھے، یونان کے فلسفے، ارسطو، سقراط، بقراط، ان کے فلسفوں کے ترجمے، ان کی کتابوں کے ترجمے عربی زبان میں ہونے شروع ہو گئے۔ تو پہلے مسلمان علم لیتے تھے وحی سے، کتاب و سنت سے، اب علم آنے لگ گیا ان مخلوقات سے، تو اس کا ٹکراؤ ہوا، عقل اور علم کا ٹکراؤ ہوا، تو آہستہ آہستہ اس کے جراثیم بادشاہوں تک پہنچے۔ بادشاہوں نے بھی شریعت اور کتاب و سنت کے مقابلے میں لاجک اور منطق اور فلسفہ، علم الکلام، علم الجدل، اس کو ترجیح دینا شروع کی۔ بشر مریسی نام تھا، اس طرح کے اور بھی تھے، انہوں نے بادشاہوں کو قائل کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا نہیں، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا نہیں، اللہ کی کلام کا انکار کر دیا۔ اللہ کی صفات سے تعلق ہے یا نہیں؟ اور کہا یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی صفت نہیں، یہ مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ مقابلے میں علماء کھڑے ہوئے، اور سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ تکلیف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آئی۔ زمانے میں وہ جیل میں رہے، کہتے ہیں ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ کسی بیل کو مارا جائے تو وہ بیٹھ جائے، اور لوگ ان کو مشورہ دیتے تھے
کہ آپ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، جان چھڑواؤ، اور بعد میں پھر اپنا عقیدہ سچا رکھ لینا، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کر لینا۔ جیل کی کھڑکی کھول کر کہتے ہیں دیکھو یہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ آج بھی اگر احمد بن حنبل مان گیا تو ہم بھی مان جائیں گے۔ میں ان سب کے عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں، ان کا عقیدہ بچانے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ حکمران کے خلاف خروج نہیں کیا، لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا ہونے کی تلقین نہیں کی، لیکن مار کھاتے رہے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا قرآن مخلوق ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے وہ ایک زمانہ ہوتا ہے جب وہ موجود نہیں ہوتی، خالق ازل سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، ابد تک ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ مخلوق اس سے پیچھے بھی عدم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی عدم ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم نہیں تھے، ایک زمانہ آئے گا یہ سب نہیں ہوں گے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے، اور خالق کی صفت یہ ہے کہ اس کی نہ هو الاول فلیس قبلہ شیء، وہ سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ والآخر وليس بعده شيء، وہ سب سے آخر میں ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی کلام کو مخلوق مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بول نہیں سکتا تھا، اور ایک زمانہ آئے گا یہ قرآن ختم ہو جائے گا، جبکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہمیشہ سے بولنے کی طاقت رکھتا ہے اور ہمیشہ بولتا رہے گا۔ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام سے بات کی، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے بات کی، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، یا موسیٰ اقبل ولا تخف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بات کی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی یا ایھا الرسول۔ اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبیوں سے بات کی۔ اللہ قیامت والے دن باتیں کرے گا، اللہ ملاقاتیں کرے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے باتیں کرے گا۔ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ جہنمیوں سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بات کر سکتا ہے، ہمیشہ سے بات کرتا رہا ہے، ہمیشہ بات کرتا رہے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی مخلوق ہے نعوذ باللہ، کہ ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ وہ بول نہیں پائے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ تو یہ اللہ کی جناب کی بات تھی، ایمانیات کی بات تھی۔ امام احمد ڈٹ گئے کہ میں نہیں مانتا یہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے، اللہ کی صفات کی قسم اٹھانا بھی جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا حلف جائز ہے۔ تو اس عقیدے کی جنگ لڑی صبر اور مثابرت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ ساری امت اسلامیہ کا بڑا مسئلہ یہ تھا جو صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کیسے بنی؟ فضول سا سوال ہے، مگر یہ عقلانیوں کے نزدیک سب سے بڑا سوال ہے، کائنات کیسے بنی؟ کوئی کہتا ہے کائنات کون سے بنی، اور کون اللہ کی کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی۔ لہذا یہ جو کچھ نظر آتا ہے یہ سارے کا سارا چونکہ اس کی کلام سے بنا ہے، اس لیے یہ مخلوق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہی ابن عربی کا نظریہ ہے۔ تو پاؤں پھسلا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنے سے قدم پھسلا اور بہت دور نکل گیا۔
کوئی کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ساری کائنات بنی. اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک بات تھی کہ ایسے ایسے کائنات ہو، ایسے آدم علیہ السلام ہو، ایسے جن ہو، ایسے فرشتے ہوں، اور ان کے ساتھ یہ کریں، اور اسی طرح ان کا حساب ہو، اور ایسے جنت اور جہنم ہو. یہ اس کے علم میں تھا، یہ اس کے علم کا پرنٹ نکلا ہے کہ ساری کائنات. لہذا اگر اللہ کا علم اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، تو یہ سارا علم کا مظہر بھی اس کی مخلوق نہیں، لہذا ساری کائنات ہی رب ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہی ان کا قدم پھسلا ہے. اللہ کی صفات کو نہ سمجھنے سے ہی ان کا قدم پھسلا ہے، اور یہ غلط نظریات آئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ نہ اس موضوع پر کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اور بسا اوقات اس میں گہرائی اور اس کی حساسیت اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ سمجھتے نہیں، حالانکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا. ہم اس طرف نہیں آتے. پھر غلط لوگوں نے ان ناموں میں بہت کچھ کر رکھا ہے. جتنے بھی ویکلی میگزین آتے ہیں، نوئے وقت کا بھی آتا ہے، جنگ کا بھی آتا ہے، سب کے، آپ اس میں دیکھو گے ایک اللہ کے ناموں کے نام سے ایک مضمون ہوگا. وہ کہے گا تیرا نام کیا ہے، تیری امی کا نام کیا ہے، اس کے اتنے حروف ہیں، اس کا یہ عدد بنتا ہے، لہذا تم فلاں نام کے ساتھ اللہ سے مانگو. اس سے پہلے اتنی بار یہ کرو، اتنی بار وہ کرو، اور اس طریقے سے آپ فلاں نام کا وظیفہ کرو. یہ سب غلط باتیں ہیں. یہ نام اور ناموں کے اعداد اور اس سے کچھ چیزیں نکالنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو غلط لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ کیا، لوگوں کو غلط گائیڈ کیا. مگر جو ٹھیک لوگ تھے انہوں نے اس موضوع کو بہت کم بیان کیا. وہ بھی اس کو بیان کرتے. جب ایک غلط بات بیان ہو رہی ہے تو ٹھیک بات تو بیان ہونی چاہیے. تو اس لیے اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت مقام ہے، اور یہ کوئی اجنبی موضوع نہیں، اور یہ کوئی غیر اہم موضوع نہیں، بہت ہی اہم موضوع ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اللہ کو پکارو. آپ نے کبھی دیکھا بکاری کیا کرتا ہے؟ آپ کے گھر کے سامنے آ جاتا ہے، کہتا ہے جی تم تو بڑے سخی ہو، تمہارے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تم تو ایسے ہو ویسے ہو، بڑا نام سنا ہے تمہارا. وہ آپ کی صفات کے ساتھ واسطہ دیتا ہے، آپ کو آپ کی صفات کا واسطہ دیتا ہے. آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو، آپ ایسے ہو. اگر ایک شخص اگر کہے جناب 10 روپے کا سوال ہے، 1 روٹی کا سوال ہے، اس کو آپ 2 روٹیاں نہیں دیں گے. دوسرا اگر آپ کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے، تعریفیں کرتا چلا جائے، مانگے کچھ نہ، اس کو آپ کے لیے جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو میں کیا دوں. سمجھ نہیں آ رہی 10 والا ہے، 50 والا ہے، 100 والا ہے، تو آپ اس کو ہو سکتا ہے 100 دے دو. اس لیے دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک دعائے ثنا ہے اور ایک دعائے سوال ہے. دعائے ثنا یہ ہے کہ آپ تعریفیں کرتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کی، مانگو کچھ نہیں، تعریفیں کرتے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. نماز ساری اللہ کی تعریفوں سے. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے. وتعالی جدک، تیری بزرگی بڑی بلند ہے. لا الہ غیرک، تیرے سوا ہے کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں. اور پھر الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تیری ہیں. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رب ہے، سب تعریفیں ہیں. سبحان ربی العظیم، تعریفیں ہیں. سبحان ربی الاعلی، تعریفیں ہیں.
التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی، فعلی، بدنی، مالی، ہر قسم کی تعریفیں اور عبادات تیرے نام ہیں. یہ سب اللہ کی تعریفوں ہیں. نماز ساری کبھی الٹے ہو کر رب کی تعریفیں، کبھی سیدھے ہو کر رب کی تعریفیں، یہ سب مانگنے کے بھیس ہیں. یہ بخاری کے طریقے ہیں، الٹا سیدھا ہو کر رب کو راضی کر رہا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ایک دن آپ بستر پر نہیں تھے، اندھیرا تو ہوتا تھا، میں ٹٹولتی آگے بڑھی تو آپ معلوم ہوا کہ نماز پڑھ رہے سجدے میں ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں کان لگا کر سنتی ہوں کہ رب سے کیا باتیں چل رہی ہیں، رب سے کیا باتیں چل رہی ہیں. فرماتی ہیں آپ یہ فرما رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، میں تیری عقوبت اور سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کا پناہ کا طلبگار ہوں. وبک منک، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں. لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری تعریفیں کر ہی نہیں سکتا، میں تیری تعریفیں نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو اپنی خود تعریفیں کر لے، میں نہیں کر سکتا. تو یہ سوال نہ کرنا اور خالی تعریفیں کرتے چلے جانا، یہ بھی سوال اور بکاری کا ہی ایک بیس ہے. اور اس میں مانگنا کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ، یہ حل کر دے، وہ حل کر دے، یہ بری بات نہیں، یہ بھی دعا کا دوسرا طریقہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جب اتنا بڑا دعا کا طریقہ صرف رب کی ثنا ہے، اور رب کی ثنا ہوتی ہی اس کے ناموں سے ہے، اس کی صفات سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال بہت زیادہ ناراض اور غصے میں ہوں گے. ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، یہ آپ ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ کم از کم حساب شروع کر دے. بعد میں کیا ہوگا وہ بعد کی بات ہے، حساب تو شروع کر دے. وہ کہیں گے اللہ نے مجھے فرمایا تھا سب کچھ کھاؤ، ایک درخت نہیں کھانا، میں نے وہ کھا لیا تھا، اس لیے میری تو ہمت نہیں ہو رہی. اس میں ایک لفظ ہے، آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی ناراض نہیں، اس لیے میں تو یہ نہیں کر سکتا، سوری. آپ ابراہیم کے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں کہ میں نے بیٹے کی سفارش کر دی تھی. آپ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ اور تمام نبی یہ بات کہیں گے کہ آج رب اتنا ناراض ہے جتنا کبھی ناراض نہیں ہوا. اور جو صفات کے منکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بھی منکر ہیں، اللہ کی خوشنودی کے بھی منکر ہیں. وہ کہتے ہیں نہ رب محبت کرتا ہے اور نہ رب ناراض ہوتا ہے. اور یہ میں کوئی خلائی مخلوق کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کے محلے میں بسنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اس پورے علاقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آج لوگوں کو اپنے عقیدے کا بھی نہیں پتا، وہ اچھی بات ہے، برے عقیدے کا نہ بتاؤ، لیکن کتابوں میں یہی لکھا. پھر چلتے چلاتے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے پاس لوگ آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا، یہ کام میں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنی ثنا اور تعریف اور بزرگی کے وہ کلمات مجھے اس وقت سکھائے گا جو اب تک نہیں بتائے. اس میں علماء یہاں بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے مخصوص نام ہیں جو اللہ تعالیٰ اس وقت بتائے گا. مخصوص قسم کی انتہائی ناراضگی اور غصے کو ختم کرنے کے لیے مخصوص قسم کے اسپیشل نام اللہ تعالیٰ بتائے گا جن کا واسطہ دے کر میں مانگوں گا. رب ذوالجلال فرمائے گا ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تعطی، مانگو میں دوں گا، واشفع تشفع، سفارش کرو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو کہانی تو ساری اللہ کے ناموں کی ہے، معاملات تو سارے اسی سے ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ اکبر.
تو ہم انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے دعا مانگیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ اس کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، الحاد کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ الحاد کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو بگاڑنا، مخلوق کے نام وہ رکھ دینا جو صرف اللہ کا نام ہو سکتا ہے، یا اپنی طرف سے اللہ کے نام بناتے چلے جانا۔ یہ سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان کے تذکرے آئیں گے، تو کوشش کریں کہ آپ وقت پر آیا کریں۔ یہ علمی باتیں ہیں، اس میں ایسا نہیں کہ ایک قصہ جو شروع میں شروع ہوا تھا وہ آخر تک چل رہا ہے، بلکہ 10 منٹ 5 منٹ لیٹ ہونے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک نقصان تو اس کو علمی ہوتا ہے، دوسرا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ گناہ ملتا ہے۔ جب اذان ہو جائے تو سب کا آنا لازم ہوتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اذان تک پہنچ جایا کرو، کوشش کیا کرو اپنے ساتھ کسی نہ کسی ساتھی کو لے کر آیا کرو، اور علم حاصل کرنے کی نیت کر کے آیا کرو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ طالب علموں کا اجر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کا دین سیکھنے سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ بلوں میں چیونٹیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور سمندروں کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اور فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ سب فضیلتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ نیت لے کر وقت پر پہنچو، سمجھنے کی کوشش کرو، اور نیند اپنی پہلے پوری کر لیا کرو، اور فریش ہو کر چائے پی کر آیا کرو۔ اللہ تعالیٰ برکت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب